وقال تعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے عزت والا ہے، عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، کبیر ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، حلیم ہے، غفور ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلوات اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، جس راستے پر چل کر ہم جنت کی سیڑھی تک، جنت کے اندر تک ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ معزز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نبا کی مشہور 2-3 آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمت کا تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے اے انسانوں ہم نے تمہارے پر کتنے انعامات کیے، کتنے احسانات کیے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ تم دن اور رات اس استعمال بھی کرتے ہو، اس نعمت کو دیکھتے بھی ہو، اس نعمت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، تم اس پر کیوں غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا جو خالق ہے، مالک ہے، اس نعمت کو غور کرو، اس پر تم تدبر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دیتا ہے۔ تو بھائیوں، ان نعمت میں ایک عظیم نعمت جو اللہ نے ذکر کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند بنائی تاکہ تم آرام کا ذریعہ اسے بناؤ۔ بے شک نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو رات میں دوا کھا کر سوتے ہیں، نیند کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں جبکہ پورے گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یقین ماننے میں وہ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کے اوپر۔ رات پورے لوگ سو جاتے ہیں لیکن انہیں نیند نہیں آتی، کتنی مرتبہ بستر پر کروٹ بدلتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ تو یقین ماننے میں ان لوگوں سے پوچھو نیند کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، نیند کی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے ہمارے اوپر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی آیتوں میں جگہ جگہ پر ان نیند کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے لیے نیند مناسب نہیں ہے، مخلوق کے لیے نیند کمال صفت ہے، جبکہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ اللہ کے بارے میں ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، جبکہ بندہ یہ نیند پا کر بہت سکون محسوس کرتا ہے، اس کی زندگی میں ایک فریشنس اور ایکٹیویٹیز بہت تیز ہوتی ہے نیند کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اس نعمت کی قدر بہت سے لوگوں کو نہیں ہے، اگر ہے تو بھی ہم اس نعمت کو نہیں سمجھتے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ نیند تقاضا کرتی ہے کہ وہ سکون کا اس کے لیے سامان ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس نیند سے پہلے پوری کائنات کو سکون کر دیتا ہے، خاموش کر دیتا ہے، تبھی چل کر نیند آتی ہے۔ اور نیند تقاضا کرتی ہے اندھیرے کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرا کیا تاکہ اس اندھیرے میں مخلوق راحت محسوس کرے، تاکہ بندے سوئے اور آرام محسوس کرے۔ اور میٹھی نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے مقدر میں وہ نیند رکھی ہے جو بہت محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تھکتے ہیں دن بھر، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی میٹھی نیند دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب تو سوتے ہیں لیکن میٹھی نیند ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بہت زیادہ محنتیں کرتے ہیں، جو مزدوری کا کام کرتے ہیں، جو تھکاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں دن بھر، ایسوں کو اللہ تعالیٰ رات میں ایک بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ اور صحت سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے نیند کا۔ جو آدمی اچھی طریقے سے نیند مکمل کرتا ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور دن پورا جو نا ماشاءاللہ وہ ایکٹیو رہتا ہے، چست رہتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں نیند کی کمی ہے
وہ ہمیشہ بیمار لگتا ہے، یہاں تک کہ اسے سائیکالوجی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، آدمی پاگل تک ہو جاتا ہے اگر اسے نیند میسر نہ ہو۔ میری اور آپ کی زندگی میں ہم دیکھے ہوں گے کبھی ایک رات نیند میسر نہیں تو ہمارا دماغ مکمل طور سے بند ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، ہم کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایک دو دن 2 رات اگر ہمیں نیند میسر نہ ہو، انسان کا دماغ کیسا پریشان ہو جاتا ہے، انسان کیسے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر بھی جتنے بھی گولیاں لکھ کر دیتے ہیں نیند کی دیا کرتے ہیں تاکہ نیند کے ذریعے سے آدمی کو سکون محسوس ہو، اور ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے دماغ سے مختلف لکوڈ نکلتے ہیں، جب یہ پاس ہوں گے تو ہمارے دماغ کو سکون اور آسانی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کی نیند مکمل ہوتی ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، جس کی نیند مکمل نہیں ہوتی، جو آدمی صحیح طریقے سے رات میں نہیں سوتا، تو یاد رکھو اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ نیند نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ آج کے ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں جو آدمی کم سوتے ہیں ان کو بہت جلد کینسر کے بیماری میں شکار ہو سکتا ہے، یہاں تک تحقیق سے ثابت کی گئی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند میں جو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ ہے، اس کو غنیمت جانے، نیند مکمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیند میں بہت بڑی رحمت رکھی ہے، سکون کا ذریعہ رکھا ہے، اور نیند ہمیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یقین ماننے میں دن بھر آدمی محنت کرتا ہے، کتنا اس کا بدن چور چور ہو جاتا ہے۔ ایک کسان جو کھیت میں اتنی محنت کرتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک مزدور جو کولی کا کام کرنے والا تکلیف پڑھ کر موٹے اٹھا کر ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہے، صبح سے شام تک پسینہ بہاتا، اتنا چور چور ہو جاتا ہے، سر سے لے کر پیر تک مکمل طریقے سے اس کی پوری ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔ جب وہ بستر پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی بہترین نیند دیتا ہے، اور سبحان اللہ اتنا اسے سکون ملتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو پوری تھکان ختم، پوری تکلیفیں ختم۔ جو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رات بھر سفر کے یعنی دن بھر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اتنے تھکان محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ تھکان میرے 1 ہفتے تک رہے گی، لیکن ماشاءاللہ رات میں سوتے ہیں تو صبح اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چست اور پھرتیلی ہمارے جسم میں ایک قسم کی نشاط پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیند کے ذریعے سے اس تکلیف کو، اس تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ تو نیند میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے، اسی لیے نیند کو حیات کہا۔ الحمدللہ الذی احیانا، نیند سے بیدار ہونے کی دعا کیا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ تو نیند کے ذریعے آدمی کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں تم غور نہیں کرتے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، بھلا بتاؤ اگر پورا کا پورا دن ہی رہ جائے، رات نہ ہو، تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کون، کس کے اندر طاقت ہے وہ رات کو لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو۔ تو رات بھی ایک نعمت ہے، نیند بھی ایک نعمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو آرام دلانا چاہتا ہے، سکون کا باعث ہے۔ اور ہماری زندگی میں جو ٹینشن ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو گھبراہٹیں ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ گھبراہٹ ہے، دھڑکن ہے، نیند نہیں آتی، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح طریقے سے نہیں سوتے۔ آج کے پرابلم، سکون کھونے کی وجہ کیا معلوم؟ نیند مکمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، نائٹ جن کی جاب ہوتی ہے، ہمیشہ ان کے جسم میں کمزوری ہوگی، چڑچڑاپن ہوگا، خاص کر کے آئی ٹی فیلڈ والے بہت زیادہ لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، ہمیشہ دیکھو ان کے جسم میں کمزوری ہوگی، چڑچڑاپن ہوگا، بات بات پر غصہ کریں گے، کیونکہ دماغ ان کا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ ان کو تو عادت ہو جاتی ہے رات میں جاگنے کی، اور یہ لوگ دن بھر سوئیں گے، رات بھر جاگیں گے، کیونکہ ان کو جاب یعنی ادر کنٹریز کے حساب سے کرنا پڑتا ہے، تو اسی لحاظ سے وہ سکون بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو نیند نہ ہونے کی وجہ سے آج پریشانیاں ہیں، انسان ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک امیر سے بڑا امیر انسان سب کچھ رہ کر بھی وہ نیند جیسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے امیر لاکھوں روپے رکھ کر بھی، جائیداد رکھ کر بھی، وہ نیند جیسی نعمت اللہ انہیں چھین لیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک امیر کو جب امیر دیکھتا ہے غریب انسان، ایک مزدوری کرنے والا کولی والا انسان
اسے کتنی میٹھی نیند آتی ہے. غریب کی کسی نعمت پر اسے رشک نہیں آتی جس طرح کے غریب کی نیند پر اسے رشک آتی ہے امیر انسان کو. یہ غریب انسان، یہ مزدور انسان کبھی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، کبھی پلیٹ فارم میں اسے اچھی نیند آ جاتی ہے، جھوپڑی میں سونے والوں کو اچھی نیند آ جاتی ہے، ریلوے اسٹیشن میں اچھی نیند سو جاتے ہیں، سڑکوں میں اچھی نیند سو جاتے ہیں، چبوتروں میں اچھی نیند سو جاتے ہیں. جو کہ ایک امیر کو ایسی روم میں بھی، گرم گرم نرم نرم بستر میں بھی وہ نیند میسر نہیں، تو سکون کا ذریعہ میرے بھائیوں نیند. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. یہ مزدور کو اللہ نے جو نعمت رکھی ہے سبحان اللہ، کتنے امیروں کو اسے محروم کیا، کتنے وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں، کتنے اتنا خون ٹیسٹنگ کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے نیند کو پانے کے لیے. تو میرے بھائیوں نیند بہت بڑی نعمت ہے، سکون کا ذریعہ ہے. اور نیند اللہ تبارک و تعالی اس کو موت سے تعبیر کرتا ہے. نیند موت سے پہلے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، موت سے پہلے ایک تجربہ ہے. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہے. اللہ اسی لیے قرآن میں نیند کو موت کہا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ. وہی اللہ تعالیٰ جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے اور دن میں تم کیا کچھ کرتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، اور تمہیں اس نیند کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. اور جبکہ قرآن میں واضح طور پر اللہ نے سورہ زمر میں کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، بہت بڑی حقیقت بتائی. اللہ ہی ہے جو تمہیں نیند کی حالت میں تم سب کی روح کو نکال لیتا ہے. معلوم یہ ہوا ہم جو سوتے ہیں ہماری روح نکل جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو روح نکلنے کے بعد بھی جسم میں اس کا تعلق ہوتا ہے، تبھی تو سانسیں چلتی ہیں، دھڑکن رہتی ہے باقی، لیکن روح نکل جاتی ہے. وہی یہی وجہ ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، گویا کہ روحوں کا سفر ہوتا ہے. عجیب عجیب قسم کے خواب دیکھتے ہیں، فلاں سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں، فلاں انتقال ہوئے ہمارے خواب میں نظر آتے ہیں، کبھی کسی دوست سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. یہ روحوں کا سفر ہوتا ہے. ایک عجیب چیز ہے. قرآن نے نقل کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جبکہ جتنے بھی لوگ سوتے ہیں ان سب کی روحیں اوپر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان روحوں کو نکال لیتا ہے. اور جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے ان کا وقت ختم ہو چکا تو اللہ تعالیٰ اس روح کو رکھ لیتا ہے. یہی وجہ ہے کتنے لوگ رات سوتے ہیں صحیح سلامت، صبح اٹھنے کی توفیق نہیں، بس ان کا جسم لاش کی شکل، وہ مر جاتے ہیں. نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی روح کو قبض کر لیتا ہے. کتنے لوگ خوشی بخوشی بات کرتے ہوئے کھا کر آرام سے سوتے ہیں، لیکن صبح سویرے وہ ان کا جسم مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی روح اللہ کہتا ہے کہ ہم نیند میں نکال لیتے ہیں، اور جن کا بھی وقت باقی ہے، زندگی باقی ہے، رزق باقی ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کہتا ہے کہ ہم ان روح کو دوبارہ یعنی ان کے جسم میں ڈال دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، وإلیہ النشور، اور حقیقت میں ایک دن اسی طرح لوٹ کر جانا ہے. ہم سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرنے والا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہونے والا ہوں. یہ دعا ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہم یہ دعائیں پڑھا کرتے ہیں. تو بہرحال نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے، سکون کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے. نیند مکمل ہو تو صحت ہے، اگر نیند نہیں ہے تو صحت نہیں ہے. اللہ نے نیند کو موت، ایک چھوٹی موت کہا، اور کہا کہ نیند کی حالت میں تمہاری روح نکال لی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بہت سے آداب بھی بتائے ہیں. ہم بھی سوتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن ان کو آداب بھی نہیں معلوم. کچھ لوگوں کو آداب معلوم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، بس رات ہوئی ایسے ہی سو گئے، نہ دعا، نہ ذکر، نہ استغفار، نہ قرآن کی تلاوت، بس ایسے ہی سو جاتے ہیں. آئیے کچھ مختصر آداب بھی دیکھتے ہیں نیند کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو بھی ناپسند سمجھتے تھے، یعنی جلدی سو جایا کرتے تھے. آج میری اور آپ کی لائف سٹائل کیا ہے؟ عشاء کے بعد بہت کم گھرانہ ایسے ہوں گے ہماری بستی میں جو عشاء کے فوراً سونے والے ہوں گے، ورنہ تو میجارٹی بلکہ 90% سب لوگ سوتے ہیں کب؟ 12 کے بعد، 1 کے بعد، 2 کے بعد. اور یاد رکھنا سائنٹیفکلی پروف یہ ہے کہ جو نیند اصل نیند ہے 9 سے 12 تک کے درمیان جو ہے نا وقفہ، یہ آدمی اس میں اگر 1 گھنٹہ بھی سوتا ہے تو اسے 3 گھنٹے کا ایکول اسے سکون ملتا ہے. 9، 10، 11، 12، 4-5 گھنٹے جو آدمی سوتا ہے 9 سے 12 تک،
وہ 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کی اکول ہے اس کے لیے، اور 12 کے بعد جو نیند مکمل کرتا ہے 1 گھنٹے کی نیند 1 گھنٹے کا سکون اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً جلدی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو بس ایسے بیکار کاموں میں بیکار، ہاں اگر واقعتاً علمی لحاظ سے دینی لحاظ سے اگر جاگتے ہیں تو الحمدللہ عبادت ہے آپ کے لیے، لیکن بیکار گپ شپ میں، چائے کی محفلیں ہوٹلوں میں، پہلے ہی بول چکا ہوں کہ ذرا جائزہ لو، 11 بجے آ کے دیکھو بس سٹینڈ سے لے کر آخر تک کیا بڑے کیا چھوٹے جوان پورے کے پورے گروپ شکل میں بیکار کی باتیں گپ شپ کرتے ہوئے ٹائم پاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ 12 کیا 2-3 تک بھی جو نا ہوٹل بھی ماشاءاللہ بستی میں کھلی رہتی ہے، پورے لوگ جو نا وہیں پر چائے کا دور کیا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت کرنا، یہ ہماری نوجوانوں کی حالت ہے، بستی والوں کی حالت ہے۔ اور ایسی زندگی میں لکھ کر رکھ لو، کبھی سکون نہیں۔ جو آدمی رات کو بیکار گپ شپ میں گزارتا ہے محروم کر کے، ایسے انسان کو کبھی زندگی میں سکون نصیب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کی انہیں دوائیں کھانی پڑتی ہے، اور جوانی ہے آج، جاگ کر بھی جسم میں کچھ افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جب 35 کراس کریں گے 40 کراس کریں گے تب پتا چلے گا کہ میں نے جوانی میں کس قدر بیدار ہو کر نیند جیسی نعمت کی ناقدر کی۔ اسے جوانی کے بعد 40 5 سال 50 سال کے قریب ہوتا ہے، بڑھاپے میں آدمی نیند سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جو سولجر ہوتے ہیں بارڈر میں، جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ واپس ریٹائرڈ ہو کر ان کو رات بھر نیند نہیں آتی، کیونکہ ان کو جاگ کر عادت ہے۔ یہی وجہ ہے، یا تو وہ واچ مین بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی واچ مین ہیں ان سے پوچھ کر دیکھو تم پہلے کیا کرتے تھے، کہیں گے ہم لوگ باقاعدہ پہلے بارڈر میں سیکورٹی کا کام پہرہ داری کرتے تھے، اور باقاعدہ وہ ریٹائرڈ ہو کے کبھی گھر میں نہیں بیٹھتا رات میں، اسے رات بھر نیند نہیں آتی، دن میں سو کر آ دیتے اسے، اور وہ پوری زندگی جو نا سیکورٹی کے کام میں گزارتا ہے، کیونکہ رات بھر نیند نہیں آتی اسے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم نیند کی ناقدری نہیں کریں گے، خصوصاً جوان، گلیوں میں سڑکوں میں راتیں گزارنے والے، سال بہ سال ایسے گزار کر اللہ کے واسطے نیند جیسی نعمت کی ناقدری نہ کرو، ورنہ جوانی نہیں تو بڑھاپا بہت ستائے گا۔ بڑھاپے میں نیند سے محروم ہو جائیں گے، طرح طرح کے ٹیبلٹس کھانے پڑیں گے، اس وقت افسوس کر کے کیا کرنا جب بہت بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکار گپ شپ کرنے سے اور بیکار لغو کام کرنے سے نبی نے منع کیا، اور عشاء بعد جلدی سویا کرتے تھے۔ تو لہٰذا صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور سنت بھی یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جلدی سو جانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج کل یہ بھی تحقیق کرنا تھا رشتے کے تعلق سے، اپنی بیٹی کو دینے سے پہلے، بیٹے کو دینے سے پہلے ان گھرانوں کی رات کی نیند کیسی ہوتی ہے، یہ بھی تو دیکھ لیا کرے۔ آج بولنا پڑتا ہے کیونکہ سکون نام کی چیز نہ رہی۔ جن گھرانوں میں 2 بجے سونے کی عادت ہو، 3 بجے سونے کی عادت ہو، کہاں اس گھر میں سکون ہوگی، کہاں اس گھر میں چین ہے؟ تو رشتے میں یہ بھی تحقیق کر لیا کرو، گھر والوں کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کب سوتے کب بیدار ہوتے، یہ بھی تحقیق کرنا پڑتا ہے آج کے دور میں۔ ورنہ تو جتنے کیسز ہیں، جتنے جنا ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں گھبراہٹ کی، پریشانی کی، رات بھر نہیں سوتے۔ تو لہٰذا یعنی عشاء کے فوراً جتنا جلدی ہو سکے سونا ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح وضو کر کے سونا ہے، بالکل ماشاءاللہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، کہاں ہے بھائی یہ سب؟ ہماری تو حالت کیا ہے، بس گھر داخل ہوئے، کھائے، بس ایسے ہی سو گئے۔ کبھی نعوذ باللہ فون میں گانا رکھ لیے، ہیڈ فون لگا لیے، ایسے ہی سنتے ہوئے سو گئے، صبح بیدار ہوتے ہیں تو بھی وہی گانا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری لائف سٹائل ہے۔ حالانکہ کتنی سنت کی باتیں بتائی گئی، کتنے اذکار بتائے گئے سونے سے پہلے، کتنے اذکار بتائے گئے۔ 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یعنی تسبیح کا اہتمام کرنا، جس تسبیح فاطمی کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اہتمام کرتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے خود سکھایا تھا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کا اہتمام ہو اس گھر میں کسی چور، کسی شیطان کا داخلہ نہیں ہے۔ تو رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ آمن الرسول سورہ بقرہ کی 2 آیت وہ پڑھا کریں۔ نبی فرماتے ہیں جو آدمی آمن الرسول سے لے کر کافرین تک جو پڑھتا ہے کفتا، اس کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم سے اسے بے نیاز کرے گا، اس کے لیے اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے
تو آیت الکرسی کے بعد آمن رسول کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. 3 قل کا اہتمام کریں، قل واللہ احد اور سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں سورتیں پڑھ کر پھونک مار کے ہاتھ میں جسم میں مل لینا، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کرتے تھے رات میں سونے سے پہلے. المانعات والمنجیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے سورہ ملک، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری جو دعا سکھائی گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نبی نے ہمیں حکم دیا کہ تمہاری سونے میں آخری دعا ہونی چاہیے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک لا منجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. فرمایا یہ آخری تمہاری دعا ہونی چاہیے. اتنے اذکار پڑھ کر سونا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. لیکن کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم تو بس ایک دعا جانتے ہیں، بسمک اللہم اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا، کچھ بھی نہیں. اگر ایسی نیند سوئیں گے بغیر دعا کے، بغیر اذکار کے، ضرور ڈراؤنی خواب آئیں گے، عجیب عجیب قسم کے خیالات آئیں گے، شیطان بہکائے گا، نیند میں ہمیں خلل کرے گا. اور ہم اگر اس کا اہتمام کریں گے تو ہمیں سکون کی نیند نصیب ہوگی. اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ رات میں اچانک بیدار ہو گئے، ایک دعا پڑھو، یہ دعا پڑھ کے جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کر جو بھی رات میں اچانک اٹھا، کسی مقصد کے لیے اٹھا لیکن اچانک نیند کھل گئی، یہ دعا پڑھ کر جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دے گا، اس کی دعا قبول ہوگی. اگر اسی وقت وضو کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہی پکی قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو یہ سب مسنون طریقہ ہے، سنت کی باتیں ہم لوگ اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جس طریقے سے تہجد پڑھنے کو باعث ثواب سمجھتا ہوں، اسی طریقے سے نیند کو بھی باعث ثواب سمجھتا ہوں. مومن کا سونا بھی عبادت ہے. سونا عبادت اس معنی میں جو بندہ ان سب اذکار کا، ان سنتوں کا اہتمام کر کے جو سوتا ہے تو یقین معنی میں پوری رات عبادت میں گزرتی ہے. جیسے تہجد پڑھنا ایک عبادت ہے، اسی طرح ذکر و اذکار جو میں نے آپ کے سامنے بتائے، ان سب کا اہتمام کر کے جو بندہ سوتا ہے وہ ہے کہ پوری رات اس کی ثواب میں ہوئے، پوری رات اس کی عبادت ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے اس کے لیے اعمال میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں. یقین مانے میں یہ سب عبادتیں ہم لوگوں کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، آداب بہت زیادہ ہمیں سیکھنا ہے. ایک ایک آداب بھی ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں. یقین مانے میں یہ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں قیامت کے دن کام آنے والے ہیں. اللہ کے نزدیک بہت بڑے اجر عظیم سے ہم انشاءاللہ نوازے جائیں گے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیند جیسی عظیم نعمت جو ہم کو ملی ہے اس کی قدر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور یقیناً جو لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین بیماری کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائے. جو گھبراہٹ کے، ٹینشنوں کے شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ان کو سکون کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.